الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 14۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 14۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ شیاطین سے مراد سردار قریش و یہود ہیں، جن کے ایمان پر اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یا منافقین کے اپنے سردار۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں، اور مکہ اور مدینہ سے اپنی لائیو ٹرانسمیشن میں شامل ہوا کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے دعاؤں کا سلسلہ سٹارٹ کیا جائے، آمین۔ جزاک خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 15۔ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم جلدی مکہ سے لائیو ٹرانسمیشن کیا کریں گے، اور آپ لوگوں کو لائیو دعاؤں میں لیا کریں گے، اور آپ لوگوں کے لیے دعا کروایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے کہ ایک کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استفاء و استفاق کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت و دربہ میں مطلوبہ کرتا ہے۔ اس کو استحسان سے تعبیر کرنا زبان کا اسلوب ہے، ورنہ حقیقتاً یہ استحصاء انہیں ہے کہ ان کے فعل احتساس کی سزا ہے۔ برائی کا بدلہ، اسی کی مثال برائی ہے، میں برائی کے بدلے کوئی برائی کہا گیا ہے، حالانکہ وہ برائی نہیں، ایک جائز فعل ہے۔ اسی طرح دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ان سے استحساب فرمائے گا، جیسے کہ سورہ حدیہ کی آیت میں وضاحت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 16۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، مگر یہ سود ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سب لوگوں سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی مکہ سے آپ لوگوں کے لیے لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے، آمین۔ جزاک خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 16۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ ان کی تجارت ہی نے انہیں کچھ نفع دیا اور نہ ہی ہدایت یاب ہوئے۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین کا نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا صرف آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس کے نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے ہیں اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیاوی مشکلات کو دور فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، ہمارے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، آمین۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات دور فرمائے، آمین۔ جزاک خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 17۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلیب کر لیا اور انہیں حال میں چھوڑ دیا تاکہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔
اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، آپ کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، اور اپنا مسئلہ کے لیے دعا کروانے کے لیے کمنٹس میں اپنا نام دے دیا جائے، آپ کے لیے اسپیشل دعا کر دی جائے گی، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاک خیر۔ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 17۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب اس نے آگ کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو کچھ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اسی کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں۔ دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حزب تحریکیوں میں گھیرا گیا۔ حالانکہ منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام و خیر و شر کو پہچان گئے، پھر وہ روشنی دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئی تو ساری روشنی جاتی رہی۔ اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری مشکلات کو دور فرمائے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور دوسروں لوگوں تک شیئر کریں تاکہ سب کے لیے ہم دعا کر سکیں۔ جو لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں نیچے اپنا کمنٹس میں اپنا نام مینشن کر دیں، ان کے لیے اسپیشل دعا کر دی جائے گی۔ آمین، جزاک خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 18۔ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اسلام سے متعلق آپ کو انفارمیشن ملتی رہے، اور جلد ہی ہم مکہ اور مدینہ سے آپ لوگوں کے لیے لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز کریں اور آپ لوگوں کو کے لیے اسپیشل دعا کروائی جا سکے۔ اور یہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ بقرہ آیت نمبر 20 کا مطالعہ کریں گے آج ہم۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچال لے جائے گی۔ جب بجلی کی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو ان کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اللہ پاک ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمارے لیے ہماری مشکلات کو دور فرمائے۔ یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بات اور ریب و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پس ان کے دل اور ریب و ترس و تردد میں بارش کی طرح ہیں جو کہ اندھیروں یعنی شکوک، کفر اور نفاق میں اترتی ہے۔ گر چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن یہ تعبیریں اور یہ خوف وحشت انہیں اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نکل نہیں سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک جاتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمان پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر وہ حیران و سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابن کثیر منافقین کا یہ گروہ آخرت وقت تک تہذیب ہے، گمکوں کا شکار ہے اور قبول حق کے اسلام سے محروم رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں منافقیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں اس کے عمل کی تحبیب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے، اس لیے انسانوں کو اللہ کی اطاعت سے گریزنا اور اس کے عذاب اور محتوم سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین، جزاک خیر۔